ساری عزت اور سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہے، جس کے ہم طالب ہوئے ہیں اور جو اپنے لوگوں کو ہر وقت برکت دینے کے لیے اور ان کی دعاؤں کو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے لوگ اپنے پورے دل کے ساتھ اس کے طالب ہوں، اب وہ جہاں فشانی کے ساتھ اس کے سامنے جھکے تو ان کو وہ برکت دینے کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آمین۔ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی آواز اس تک پہنچے؟ آمین۔ Praise the Lord۔ ہاللیلویہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ blessing of fasting، blessing of fasting، روزے کی کیا برکات ہیں۔ اور یہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ تو روزہ ایک بھید ہے، اور جو اس کو رکھتا ہے وہ اس کو جان سکتا ہے، اور جو نہیں رکھتا وہ اس کو نہیں جان سکتا۔ آمین۔ لیکن چونکہ ہم طریقہ کار کو، جو خدا کا طریقہ کار ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنی زندگیوں میں آنا نہیں چاہتے یا دیکھنا نہیں چاہتے یا رکھتے نہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ دلہا میرے ساتھ ہے۔ مطلب اس مسیح نے کہا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تو پھر براتیوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دراصل وہ ایک اپنا شوق کے طور پر کر رہا تھا، لیکن تو میں نے اس کو کہا میں تو دلہا کا ویٹ کر رہا ہوں۔ آمین۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس لیم ایکسکیوزز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عزت میں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے خدا کے نزدیک ہوں۔ اور خدا کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک آئیں، اور یہ خدا کو بھی معلوم ہے کہ وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ آمین۔ اور مشہور بائبل مقدس کا جو چیپٹر ہے اس کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں، یسایہ 58 باب اس کی 6 آیت۔ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ 8ویں آیت، the blessing of fasting۔ یہ blessing ہے فاسٹنگ کی، جو خدا کے اسپیکٹ سے ہے۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا چنڈال ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، بولیے میں یہاں ہوں۔ آمین۔ اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہر زگوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزودہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا، اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سراب باغ کی مانند ہوگا
اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو بھرپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ آمین۔ بائبل فرماتی ہے جب آپ عیسائی 58 باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیں تو وہاں لکھا وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے تالی پہنتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز بولیے کال میں بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرف جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کہ تب بائبل مقدس فرماتی ہے تب آمین دین جو ہے آپ کی ہماری فاسٹنگ کی بلیسنگ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر فاسٹنگ کی جو ہے وہ روزے کی برکات کو اپنی زندگیوں کے اندر ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لینا شروع کر دیں کہ خدا کس طرح کی بات کر رہا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اور اس نے یہ فرمایا ہے کہ روز بروز میرے طالب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ روز بروز میرے طالب ہوتے ہیں، جبکہ خدا نے کہا کہ میں لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ اس سے پیچھے یہ ورس ہے بیسیکلی وہ روز بروز میرے طالب ہوتے ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے ہوں، اس طرح وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ ہے۔ لیکن جو کام جو خدا کی نزدیک جو ہے وہ برے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کے اندر برابر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ اپنی خوشی کے طالب ہوتی ہیں۔ کرائسٹ کے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہوں گی کہ فقیہ فریسی کیا کرتے تھے کہ بھاری کام دوسرے کے اوپر لاتے تھے۔ آپ جو ہے ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے، اور جو ہے اس دوران میں جو ہے سارے بھاری کام کیا کرتے تھے، وہ دوسروں سے کراتے، 7 طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، ہم خدا کے طالب ہوئے ہیں، ہم اس کی راہوں کو دریافت کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ باقی سب کے سب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، جوے کے نیچے ہیں۔ خدا ہم فرماتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ جو ہے زنجیریں تو ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اور جوے کے بندھن کیا کیے جائیں، کھولے جائیں، اور مظلوموں کو کیا کیا جائے، آزاد کرے۔ خدا ہم کہتا ہے ایسا دن اور کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ یہ خداوند کا مقبول جو ہے دن نہیں ہے، خداوند کا مقبول دن یسوع مسیح نے اس کا اعلان کیا ہے۔ آمین۔ اس نے اس کے سارے مقبول کا اعلان کیا تھا۔ جب آپ یرمیہ 34 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ پہلی دفعہ یہ اعلان کیا گیا کہ جو ہے وہ غلاموں کو کیا کیا جائے، آزاد کیا جائے، جو ہے رہائی دی جائے، رسیدہ پھونکا جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب آزادی کی بات کی جائے، جب جو ہے کسی کو باندھا ہوا ہو، جب کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو
اور اس طور پر خدا کا طالب ایک طرف خدا کا طالب ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ظلم کی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا غلام ہے. ایک طرف جو ہے خدا کی نزدیکی ہے اور دوسری طرف شرارت کے مکے مارے جا رہے ہیں. ایک طرف جو ہے خدا کے صداقت کے احکام کے طلبگار ہیں اور دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے؟ سب کا سب بھار دوسرے کے اوپر ڈالا گیا ہے. لہذا یہ تو اپنی جان کو دکھ دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو دوسرے کی جان کھائی جا رہی ہے. This is not a fasting کہ آپ کسی کی جان کو جب وہ سکھا دیں، آپ کسی کی جان لے لیں. یہ روزے کا کیا مطلب ہے؟ بولیے. اپنی جان کو دکھ دینا. لیکن یہ کون سا روزہ ہے کہ کسی کی جان کو کھا جانا، کسی کی جان کو دکھ دینا، کسی کو زنجیروں کے اندر باندھ دینا، کسی کے جموں کے اندر جو ہے وہ اسے ڈال دینا اور مظلوموں کے اوپر ظلم کر دینا اور روٹی اکیلا کھا جانا اور جو ہے جو آوارہ مسکین ہے اس کی قدر نہ کرنا. یہ کون سا روزہ ہے کہ ننگا کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کیے جائے؟ آنکھیں باہر کر لی جائیں. میں تیرے گھر میں آیا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بولیے. میں تیرے گھر میں آیا. میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا، میں تیرے گھر میں آیا. تو روزے میں تھا، تو جو ہے وہ طلبگار تھا، تو جو ہے احکام کا طلبگار تھا، تو جو ہے خدا کی نزدیکی چاہتا تھا. لیکن میں تیرے گھر میں آیا. میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، لیکن تو نے کیا کہا؟ میں خدا کی نزدیکی میں بیٹھا ہوا ہوں. میں تو اس کے احکام کا طلبگار ہوں. میں تو کیا ہوں؟ بولیے. میں تو جو ہے اس کی صداقت کے کاموں کی طرف رجوع لایا ہوا ہوں. پھر کسی روز دوسرے روز آ جانا. کس طور پر جو ہے تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. کس طور پر تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. کس طور پر تیری صداقت تیری ہراول اور چنڈاول ہوگی. کس طور پر خداوند کا جلال تیرا چنڈا جو ہے وہ چنڈاول ہوگا. کس طور پر تو جو ہے بولے اور وہ سن لے. ہم نے تو کچھ ایسی چیزوں کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر سے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ ترک کیا ہوا ہے. ہمیں اس طرف رجوع کرنا ہوگا. یہ اس طور پر اپنی جان کو دکھ دینا ہوگا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا. ایک بہن وہ کیا کرتی تھی؟ وہ فاسٹنگ کرتی تھی اور وہ جتنی دن کی فاسٹنگ کے اوپر پیسہ جو لگتا تھا وہ کیا کرتی تھی؟ اس پیسے کو جمع کرتی تھی اور اس سارے پیسے کو وہ خداوند کے کام کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیتی تھی. ہاللیلویا. کہ اگر میں نے صبح کا چھوڑا، میں نے جو ہے وہ دوپہر کا چھوڑا اور میں نے جو ہے وہ 3 وقت کا کھانا چھوڑا ہے، ان 3 ٹائم کے اوپر میں اپنے روزانہ کتنا جو وہ پیسہ انویسٹ کرتی ہوں، میں اس کو جمع کرتی ہوں. اور وہ کیا کرتی تھی؟ اس کے ساتھ جو ہے خداوند کے لیے جو ہے وہ مشن وہ کرتی تھی. چنانچہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح شام کو کھانا کھایا اور اگلی شام کیا کیا؟ پہلے دوسرا تیسرے 3 دنوں 3 وقت کا کھانا کیا کر لیا، وہ کٹھا کھا لیا اور یوں جو ہے اپنے لیے مشکل پیدا کر دی. عزیز بھائیو، خداوند مقبول روزہ چاہتا ہے. ایسا دن جو خداوند کا مقبول ہو. کون سا دن؟ جو خداوند کا مقبول دن ہو. پریز دی لارڈ. کون سا مقبول دن ہے؟ وہ مقبول دن ہوگا جس میں جو ہے زنجیریں ٹوٹیں گی، جس میں ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں گی، جس میں جوے ٹوٹیں گے. وہ مقبول دن ہوگا. وہ جو ہے خدا کا فیورٹ دن ہوگا. ہاللیلویا. آپ کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح جب جو ہے صلیب کے اوپر تھا، وہ جو ہے میں کہتا ہوں وہ فاسٹنگ کے اوپر تھا. آمین. وہ اس نے آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو فسح کا برے میں جو شامل ہوا سو ہوا، وہ ساری رات کس میں رہا ہے؟ وہ ساری رات یا بھیشوں کے اندر رہا اور صبح سویرے سے کیا کر دیا گیا؟ وہ جو ہے مصروف کر دیا. سارا دن جو ہے وہ مصروف رہا. وہ دن مقبول دن ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. وہ دن مقبول دن تھا جب یسوع مسیح جو ہے کیا کر رہا تھا؟ اس نے اپنی جان کو ہمارے لیے دکھ میں ڈال دیا. اس نے اپنی جان کو جو ہے ہماری خاطر کیا کر دیا؟ جو ہے دے دیا تاکہ کیا کیا جا سکے؟ خداوند کا مقبول دن بن جائے.
हालेलुया। और आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा ने इजराइलियों को एक ही रोजा वो दिया था, और वो रोजा कौन सा था, कौन से दिन में था? यौम कफारा के ऊपर वो क्या किया जाता था? हर एक इजराइली को ये कहा गया था तो वो क्या करे? रोजा रखे और अपनी जान को क्या करे? वो दुख दे। उस दिन में क्या होता था? उस दिन में खताएं मिटाई जाती थी। उस दिन में खुदावन क्या करता था? कौम की खता को माफ करता था। हालेलुया। उस दिन सरदार का जब वो खुदा की हजूरी में जाता था, उस दिन वो खुदा के जलाल का दीदार हासिल करता था। उस दिन खुदा का जलाल उसका छड़ावल होता था। उस दिन खुदावन वो क्या करता था? उसको अपना नूर दिखाता था। आमीन। तो कब सरदार काहन खुदावन के नूर को देखता था, कब उसकी रोशनी वो दोपहर की मानंद फूट निकलती थी, वो यौम कफारा के ऊपर ऐसा होता था। आमीन। और वो दिन वो फास्टिंग फास्टिंग डे कहलाता था। उस दिन में सारे इस्राएली रोजा रखते थे और वो रोजे की हालत में खुदा के जलाल को देखता था। और उस आपको मालूम है कि सरदार काहन के वो सीना बंद के ऊपर सारे पत्थर होते थे। शोल्डर्स के ऊपर भी 6 पत्थर इधर और 12 पत्थर उसके सीना बंद के ऊपर थे, और वो भी चमक रहे होते थे उस दिन। हालेलुया। यौम कफारा के ऊपर वो जब सरदार काहन अंदर जाता था तो वो भी चमक रहे होते थे। वो जलाल का वो एक्सपीरियंस करते थे। वो सरदार काहन और साथ पूरी कौम वो खुदा के जलाल का दीदार हासिल करते थे। आमीन। ये दिन इस दिन में यशायाह क्या कहता है? खुदाम का जलाल तेरा छड़ावल होगा। हालेलुया। तब तू पुकारेगा और खुदावन क्या करेगा? बोलिए, जवाब देगा। जिस दिन में खुदावन के हुजूर में जाया जाता है, और खुदा के हुजूर में जाने का यही तरीका है। आमीन। इसलिए तो मैं ये कहता हूं, ये सब मिस्ट्री, ये भेद है। आमीन। क्योंकि किस तौर पर कोई शख्स खुदा के हुजूर बढ़ सकता है और खुदा का जलाल उसके ऊपर जाहिर हो सकता है। और उस दिन खुदा उनकी सुनता था, खुदा उनकी उनका कफारा देता था। उस दिन उनका कफारा होता था, और ये साल ब साल ऐसा होता था। आमीन। ये क्या होता था? बोलिए, साल ब साल ऐसा होता था। और वजह क्या थी? वो फास्टिंग करते थे। आमीन। वो क्या करते थे? वो फास्टिंग डे होता था, वो मकबूल दिन होता था। प्रेज द लॉर्ड। वो दिन कैसा दिन होता था? मकबूल दिन। जब हमारा कफारा हुआ था उस वक्त हमारा सरदार काहन भी रोजे में था। प्रेज द लॉर्ड। ये मकबूल दिन है। और जब खुदा का जलाल हमारे ऊपर वो आश्कार हो गया, जब इतनी बड़ी गहरी तारीकी थी, एकदम से वो रोशनी फूट निकली। ओह हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का जलाल वो जाहिर हो गया। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की कसरत की बरकत और खुदा की नजदीकी, खुदा की सदाकत के तालिब होना, उसके काम के तालिब होना चाहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? ट्रू रोजा रखे। आमीन। इसे हकीकी रोजा कहा जाता है। वो दिन जब फास्टिंग डे हो, वो मकबूल दिन कहलाना चाहिए। वो ऐसा दिन जिसमें खुदा खुश हो जाए कि ये आया है मेरे पास। हालेलुया। ये मेरी नजदीकी में आया है, ये मेरे पास आया है। और फिर क्या होता है? फिर वो अपना जलाल उसकी जिंदगी के ऊपर जाहिर करता है। फिर वो मांगता है तो उसे क्या होता है? वो मिलता है। उस दिन खुदा उनकी सुन लेता है। उस दिन खुदा उनके गुनाहों को माफ करता है और उनके ऊपर रहम करता है, उनके ऊपर फजल करता है। प्रेज द लॉर्ड। और तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, और तेरी जीत की दोपहर की मानंद क्या हो जाएगी? मानंद हो जाएगी। और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो फरमाएगा, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। मैं कब मकबूल दिन में। आमीन। किस दिन में? बोलिए, वो दिन मकबूल दिन होगा जब हम जुल्म की जंजीरें तोड़ेंगे।
हालेलुया। ये वक्त, ये लम्हे जब हम जो है खुदा की हुजूरी में इस हालत में होते हैं, ये टाइम ऐसा होता है जिसमें हम जो है वो दिन हमारा मकबूल दिन बन रहा होता है। और जब हम जो है अपने अंदर की जो है सारी चीजें जो है जिसके सबब से खुदा ने अपनी आंखें अपने कान जो है वो बंद किए हुए हैं, अपना हाथ रोका हुआ है, उस दिन में क्या हो सकता है, वो कुछ जो है बड़ा हो सकता है। और ये वक्त होता है जिसमें हमें जो है सारा दिन, वो सारा वक्त जिसमें हम फास्टिंग के अंदर होते हैं, ये देखने, अपने आप को देखने, अपने आप को जांचने और अपने आप को जो है दुरुस्त हालत में खड़ा करने का वक्त होता है। उस दिन क्या होता है कि जो है जुल्म की जंजीरें तोड़ने और मुज़लूम को आजाद करने का दिन हो रहा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान अपनी जात के अंदर सख्त शख्स है, अपने अंदर जो है वो ऐसी सेज, अपने अंदर ऐसी जिस्मानियत रखता है, इसको तोड़ना से खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये एक ही चीज है जो तोड़ सकती है, जो कर सकती है, और वो क्या है, जो है फास्टिंग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान को जो है जिस चीज ने खुदा की नजदीकी से दूर किया है, और वो आप जानते हैं वो खाना है। वो जो है जब उसने जो है अपना आराम तलाश करने की कोशिश की है, अपने आप को जो है ऊंचा करने की कोशिश की है, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की है। और जब कोई शख्स जो है खुदा उनके हुजूर में आता है, तो वो अपने आप को जो है छोटा करना शुरू करता है। वो अपनी बात नहीं कर रहा होता, तब वो खुदा की बात कर रहा होता है। अभी इस लम्हे हम इस बात के तालिब होंगे, लॉर्ड मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के अंदर जो चीजें जो है, जो मेरी जिंदगी के अंदर जो है रुकावट है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ, और मैं इसे तोड़ता हूँ इस लम्हे, ताकि क्या हो सके, मेरी रोशनी दोपहर की मानो फूट निकले। हालेलुया। मैं तुझे अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ, मैं ये आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। कब? मैं यहाँ हूँ। चाहते हैं कि खुदा आपको ये आवाज दे, वो फरमाएगा। हालेलुया। वो क्या फरमाएगा? बोलिए, मैं यहाँ हूँ। ये कब होगा? जब मकबूल डे बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिन मकबूल दिन बन जाए? तो फिर सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना होगा, और फिर देखिए कि इर्द गिर्द आप किस तरह से जो है अपनी लाइफ को बसर कर रहे हैं। और इजराइलियों का जो है यह सारा सोशल सिस्टम जो है वो बड़ा जो है खराब हो चुका था, और यीशु मसीह ने उसके ऊपर उंगली भी रखी थी कि किस पर स्पिरिचुअल जो है वो उनकी हालत जो है कितनी गिर चुकी थी, और जो है वो अपनी सी कहते थे, और जो है खुदा के तारीफ तो अपने आप को समझते थे, लेकिन अपनी ही सी कहते थे। लेकिन उनको, और वो खुदा से कोसों दूर थे, वो खुदा की जलाल से कोसों दूर थे, वो खुदा की आवाज से कोसों दूर थे, और खुदा उनसे कोसों दूर था, और खुदा की आवाज भी उनको सुनाई नहीं दे रही थी, वो तारीकी में थे। यीशु मसीह ने कहा, जब तक नूर तुम्हारे साथ है तो क्या करो, उसके जो है पीछे चलते चले जाओ। और चुनांचे अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं यीशु मसीह के पास आऊं, मैं खुदा के पास आना चाहता हूं, तो वेरी इंपॉर्टेंट वे यह है, बड़ा अहम और खास यह वो तरीकाकार क्या है, वो ये है कि आप प्रेयर एंड फास्टिंग की तरफ मूव करें। देन आप जो है रोजे की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएगी, आपकी तारीकी आपसे जुदा होना शुरू होगी, और आपकी दिन की दोपहर की मानत बन जाएगी। हम ये समझते हैं कि दिन की मेरे ऊपर छाई हुई है और ये कभी खत्म नहीं हो सकती, और मैं कभी रोशनी को नहीं देख सकता। ये एक ही वे है, एक ही तरीका है, वो दोपहर की मानत हो सकती है तीर की। हालेलुया। तीर की दोपहर की मानत बन सकती है। ये ब्लेसिंग ऑफ फास्टिंग है। जब आप जो है फास्टिंग करते हैं और उसके तालिब होते हैं, तो फिर क्या होता है, रोशनी रोशनी। हालेलुया। तामीरात शुरू होना शुरू होती है, जो है हरियाली हमारी जिंदगी के अंदर छाना शुरू हो जाती है। तब बाइबल मुकद्दस में लिखा, बस तो क्या होगा, शराब बाग की मानंद होगा, और उस चश्मा की मानंद जिसका पानी कम ना हो, और ते लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे, और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करने
کرے گا اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کیا کہلائے گا. یہ اتنی بلیسنگ ہے، یہ وے ہے، یہ طریقہ ہے کہ کس طور پر ہم اپنے خدا کے طالب ہو سکتے ہیں. آئیے اپنے دن کو مقبول دن بنائیے. آمین. اپنی زندگیوں کے اندر سے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ جو بندھی ہوئی ہیں اس کو توڑ دیجئے اور جو ہے زندگیوں کو آزاد کیجئے. اسپرچل یہ بندھنوں کو توڑنا شروع کریں، بانڈیج کو توڑنا شروع کریں. اور یہ کیسے وقوع میں آ سکتا ہے؟ پریئر اینڈ فاسٹنگ کے ذریعے سے. آمین. یوم کفارہ کے موقع کے اوپر خدا کا جلال ان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، اور ہر دن جو شخص اس کا طالب ہوتا ہے وہ خدا کے جلال کو دیکھتا ہے. خدا کے جلال کا دیدار حاصل کرنے کا ایک وے یہ بھی ہے کہ آئیے اس کے حضور میں فاسٹنگ کا نصیب کیے. آمین. خدا آپ کو ایک آواز سنانا چاہتا ہے. کیا میں یہاں ہوں. آمین. ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو نہیں وہ کہتا، لیکن ہر ایک کو کہہ سکتا ہے جب وہ پورے دل کے ساتھ اپنے خدا کا طالب ہوگا. آئیے اس کے سامنے جھکیں اور ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو طالب ہوں گے. آئیے اس کے سامنے جھکیں. آنسوں کے ساتھ اس کی طالب ہوں. اگر کسی کی جان سکھائی ہوئی ہے تو باز آ جائیے. اگر کسی کی شرارت کے موقع چل رہے ہیں تو باز آ جائیے. اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہم یا کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو باز آ جائیے. اس طور پر ہماری آواز جو آدمی بالا پر سنائی نہیں دے سکتی ہے، یہ اس کو پسند نہیں ہے. بندھن کھولنا شروع کریں، مظلوموں کو آزاد کرنا شروع کریں، جگہوں کو توڑنا شروع کریں، بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کریں، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے. اور جب کسی ننگے کو دیکھے تو صرف یہ پہنائے، اور تو اپنی ہم جن سے روپوشی نہ کر. آئیے اپنا ہاتھ یہ خدا ان کی طرف بڑھائیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکائیں. خدا ان آپ کو کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے. یہ اپنا دل اس کے سامنے کھولنے کا وقت ہے، اپنا دل اس کے سامنے انڈیلنے کا وقت ہے. اور آپ کس طور پر اپنا دل اس کے سامنے انڈیل سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بڑی برکت چھپی ہوئی ہے. اس کے پیچھے برکتوں کا انبار لگا ہوا ہے. اس کے پیچھے لگاتار برکتوں کی بارش ہے. ہاللویا. اس کے پیچھے روشنی ہے. اس کے پیچھے تاریکی جو ہے، اس کی وجہ سے تاریکی جاتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے ہم خدا کے جلال کو حاصل کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. اور اس کے پیچھے جو ہے خدا کی رہنمائی ہے، شہرابی ہے. ہاللویا. شادابی ہے. پریز دی لارڈ. وہ تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. تو سیراب پاک کی مانند ہوگا، اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. ہمارے چشمے بھرے رہیں گے. تھوڑا سا وقت اپنے خدا ان کو دیجیے. یہ تھوڑے سے خاص لمحات ہیں ہمارے لیے. ہم اپنے خدا کے طالب ہوں. گھٹنے ٹیک کے اس کے سامنے ہاتھ بلند کیجئے، اس کے سامنے اپنے خدا سے پیار کیجئے اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں. لارڈ میں تیرے قدموں میں تیری نزدیکی چاہتا ہوں. میں تیرے حضور میں آیا ہوں تاکہ میں تیری برکت کو حاصل کر سکوں. اے خدا اپنی زندگی سے ساری منفی چیزوں کو دور کرتا ہوں. جو تجھے پسند نہیں ہے میں اسے اپنی زندگی سے جدا کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ خدا میں کیا کر رہا ہوں. اے خدا میرا دل جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی روش پائی جاتی ہے. میں اسے ترک کرتا ہوں، میں اسے جدا ہوتا ہوں تاکہ تیری برکت میری زندگی کے اندر ظاہر ہو جائے. میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں ہے. میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے برکت دینے کے لیے اتر آیا ہے. میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں کہ میں نے تیری تاریکی کو تجھ سے جدا کر دیا ہے. میں تجھے روشنی میں لے آیا ہوں. میں تجھے سیراب کرنے کے لیے آ گیا ہوں. میں تیرے چشمے کو بھرنے کے لیے آ گیا ہوں. میں تیرے رکھنے کو بند کرنے کے لیے آ گیا ہوں. میں تجھے چھونے کے لیے آ گیا ہوں. میں تجھے شفا دینے کے لیے آ گیا ہوں. ہاللویا. میں تیری صحت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں. ہاللویا ہاللویا. آئیے اپنے خدا کے طالب ہو اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں.
Praise Jesus Christ. जो कुछ आप उसके हजूर में कहेंगे वो सुनेगा, तब तू उसे पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. एक वक्त आया वो चिल्लाया और कहा है आदम तू कहाँ है? वो छिपा हुआ था, लेकिन जब कोई शख्स रोजे के साथ उसको चिल्लाएगा और वो कहेगा मैं तेरे पास हूँ, उसके पुकारने पर आदम नहीं आया। लेकिन आज जो शख्स रोजे के साथ जब है अपनी जान को दुख देते हुए, जब अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हुए, अपना दिल उसके सामने उंडेलते हुए उसके हुजूर में झुकेगा और उसको चिल्लाएगा खुदावंद तू कहाँ है? वो कहेगा मैं तेरे पास ही हूँ, मैं तुझे बरकत देने के लिए आया हूँ। तू उस दिन छुप गया क्योंकि तूने गुनाह किया, और इस दिन तू यहाँ पे गुनाह से बाज आया और तू अब चिल्लाता है मैं तेरे पास हूँ। रोज से बढ़कर खुदावंद के हुजूर में उसकी इस्ताइश, उसकी परस्तिश करें, उसके पास आते चले जाएं और आप उसके जलाल को देखेंगे। हालेलुया, उसकी जब बड़ी रोशनी का यह नजारा करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Jesus Christ. मेरा दिल ये मकबूल दिन बन जाए खुदा कि मैं खुदा तेरी आवाज सुन सकूं, मैं तेरी बरकत